إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم۔ محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ سارے مؤمنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، پس ان کے درمیان اصلاح کرا دیا کرو، صلح کرا دیا کرو۔ آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے غیبت کی خطرناکی، اس کی ہلاکتیں، اس کے انجام، اس کی اسباب کیا ہیں۔ محترم سامعین، کوئی بھی قوم یا سوسائٹی کی کامیابی اور ترقی، یا پھر یہ کہہ لیں آپ، کوئی بھی قوم یا سوسائٹی ترقی کے منازل اس وقت تک طے نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے افراد آپس میں، اس کے تعلقات آپس میں خوشگوار نہ ہوں، یا یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مربوط نہ ہوں، یا یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے درد اور غم میں شریک و سہیم نہ بن جائیں۔ اور یہ بات بھی اہل نظر سے، صاحب نظر سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے کہ کسی بھی قوم یا سوسائٹی کو افتراق و انتشار سے دوچار کرنے کے لیے، ان کے درمیان نفرت و عداوت، دشمنی پیدا کرنے کے لیے یہ غیبت بڑا اہم رول ادا کرتی ہے۔ اس لیے شریعت نے سخت مذمت کی ہے غیبت کی، اور یہی وجہ ہے کہ غیبت کرنے والے کے تعلق سے بہت سخت سے سخت وعید سنائی گئی ہے، دھمکی دی گئی ہے۔ تو آئیے ہم بلا کسی تاخیر کے غیبت کی ہلاکتیں، اس کی خطرناکیاں، اس کی انجام، اس کی اسباب کیا ہیں، اور اسی طرح غیبت سے کیسے بچیں ہم، یہ ساری چیزیں آج ہم دیکھیں گے۔ آئیے تو سب سے پہلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیبت کسے کہتے ہیں، غیبت کی تعریف کیا ہے، غیبت کا معنی مفہوم کیا ہے۔ تو اس تعلق سے مسلم شریف کتاب البر والصلہ کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟
کیا تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہوتی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف کی۔ کیا تعریف ہے اس کی؟ ذکر کا اخاک بما یکرہ، کہ تمہارا اپنے بھائی کا اس کے پیٹھ پیچھے اس طرح ذکر کرنا، اس طرح اسے یاد کرنا کہ اسے ناپسند لگے، اسے برا محسوس ہو۔ پھر اس کے بعد صحابی رسول نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں وہ چیز بیان کروں جو اس کے اندر موجود ہے تب کیا؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر تم وہ چیز بیان کر رہے ہو جو واقعی میں، جو حقیقت میں اس کے اندر موجود ہے، یہی غیبت ہے، اسی کا نام غیبت ہے۔ اگر وہ چیز تم جو بیان کر رہے ہو اگر وہ چیز نہیں ہے تو اس کا نام بہتان ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر واقعی خرابی، عیب، برائی موجود ہو اور اس کے پیٹھ پیچھے، اس کے غیبانے میں اس طرح اسے یاد کیا جائے، تذکرہ کیا جائے اپنے بھائی کا یا کسی مومن کا، اگر وہ سن لیں تو اسے برا محسوس کرے تو اس کا نام غیبت ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر وہ چیز جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ چیز موجود نہیں حقیقت میں تو اس کا نام کیا ہے؟ بہتان، الزام، اور یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو دونوں صورت میں گناہ کبیرہ ہے۔ اگر آپ بیان کریں گے جو موجود ہے تب بھی گناہ کبیرہ، اگر آپ بیان جو کر رہے ہیں موجود نہیں ہے تب بھی گناہ کبیرہ، اور بڑا گناہ کبیرہ، اس سے بڑا گناہ ہے، اس کا نام الزام۔ تو معلوم یہ ہوا دونوں صورت میں گناہ آپ کو ملے گا، چاہے غیبت کریں یا آپ بہتان لگائیں۔ تب اس کا حل کیا ہے؟ اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر واقعی میں اس کے اندر خرابی موجود ہے، برائی موجود ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ ختم کیسے کریں ہم؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ تنہائی میں، اکیلے میں، اچھی طریقے سے اکیلے بٹھا کر سمجھا دیا جائے، اس کی اصلاح کر دی جائے اور اس کے عیب سے اسے مطلع کر دیا جائے۔ لیکن اگر ہم بجائے اس کے اسے تنہائی میں سمجھائیں، اصلاح نہ کریں، اس کے عیب کو، اس کی برائی کو، اس کی خرابی کو برسر عام بیان کریں، مجمع عام کے اندر بیان کریں، سارے لوگوں میں منتشر کر دیں، پھیلا دیں، تو اس کی بڑی خرابی ہے، اس کی بڑی قباحتیں ہوں گی۔ اس کی اصلاح تو ہوگی نہیں، لیکن کیا ہوگا؟ بڑی خرابیاں معاشرے میں، سوسائٹی میں جنم لے لیں گی۔ وہ کیا ہے؟ پہلی خرابی، اگر ہم اس کی اصلاح نہیں کریں گے ہم تنہائی میں، اکیلے میں، تو اس سے بڑی خرابی جنم لے لے گی۔ کیا ہے؟ پہلی قباحت، پہلی برائی کہ انسان کی اجتماعی زندگی میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ غیبت کرنے سے انسان کی اجتماعی زندگی میں خلل واقع ہو جائے گا اور ان کے تعلقات آپس میں بگڑ جائیں گے اور ان کے درمیان اختلاف، انتشار، افتراق پیدا ہو جائے گا اور لوگوں کے درمیان اتحاد اتفاق کے بجائے نفرت، عداوت، دشمنی کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ چاہے وہ شوہر بیوی کے درمیان ہو، چاہے وہ ساس بہو کے درمیان ہو، چاہے وہ باپ بیٹے کے درمیان ہو، چاہے وہ بھائی بھائی کے درمیان ہو، چاہے وہ قوم قوم کے درمیان ہو، چاہے وہ دوست احباب کے درمیان ہو، چاہے وہ جماعت جماعت کے درمیان ہو، کسی بھی کے درمیان ہو، یہ غیبت لوگوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دیتی ہے، چیرا چیرا کر دیتی ہے، منتشر کر دیتی ہے اور ان کے درمیان نفرت و عداوت کی بیج کو ڈال دیتی ہے، اور جسے شریعت نے سختی سے مخالفت کی ہے اور منع کیا ہے اور روکا ہے، اور یہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس کے منافی ہے، کیونکہ شریعت کی تعلیمات کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ سارے لوگ معاشرے میں، سماج میں، ماحول میں، سوسائٹی میں مل جل کر رہیں، اتحاد اتفاق کے ساتھ میں رہیں۔ انسان تو انسان، بلکہ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ ایک جانور کو بھی آپ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تو ایسا ماحول پیدا کریں ہم، ایسا اچھا ماحول، امن امان سکون پیدا کریں ہم تاکہ ایک جانور کو بھی ہم سے تکلیف نہ ہو۔ تو یہ ہے شریعت کا خلاصہ، اس کی تعلیم کا مقصد۔ تو غیبت کرنا یہ کیا ہے؟ شریعت کی تعلیمات کے منافی ہے، اس کے خلاف ہے، یہ ہے پہلی قباحت، پہلی برائی۔ اگر ایسا کریں گے آپ تو لوگوں کے درمیان اتحاد پارا پارا ہو جائے گا، چیرا چیرا ہو جائے گا سارے لوگوں کے درمیان۔
دوسری قباحت، دوسری برائی کیا ہے کہ غیبت کرنے سے ایک مومن کی عزت و آبرو مجروح ہو جاتی ہے، لوگوں کے نزدیک اس کا مقام، اس کا مرتبہ گھٹ جاتا ہے، لوگ اسے نیچا سمجھتے ہیں، لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں غیبت کرنے کی وجہ سے۔ لیکن ایک مومن کی عزت و آبرو شریعت کی نظر میں اتنا مکرم ہے، اتنا محترم ہے، اتنا معظم ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عید الاضحیٰ کے دن مینا کے مقام پر یہ خطاب عام کیا تھا اور یہ بات بیان فرمائی تھی کیا؟ ان اموالکم واعراضکم ودماءکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم، کہ سن لو اے سارے مسلمانوں، ان اموالکم تمہارے مال، واعراضکم تمہاری عزتیں، ودماءکم تمہارے خون آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے، حرام کر دیے گئے ہیں۔ مال کو لینا، عزت کو لوٹنا، خون کرنا یہ حرام ہے۔ کس طرح حرام ہے؟ کحرمت یومکم، جس طرح آج کے دن یہ حرمت ہے، یہ حرام ہے، اسی طرح جس طرح یہ شہر حرام ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، مقام والا ہے، عزت و احترام والا ہے، اسی طریقے سے آپس میں مال کو لوٹنا، عزت و احترام کو پامال کرنا، خون کو بہانا، اسی طریقے سے حرام ہے یہ۔ اسی طرح ترمذی کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر اور خطاب کر کے یہ بات بیان فرمائی کہ اے خانہ کعبہ، ما اعظمک حرمتک، ما اعظمی حرمتک والمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منک، کہ اے کعبہ تیری عظمت کا کیا کہنا، تیری بزرگی کا کیا کہنا، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، تیری حرمت اس قدر بلند ہے، لیکن سن لے اے خانہ کعبہ، ایک مومن کی عزت و حرمت، اس کا احترام اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ بلند ہے۔ دیکھیں کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کو خطاب کر کے خانہ کعبہ کو، اے خانہ کعبہ تیری عزت، تیری حرمت، تیری عظمت بڑا عظیم ہے، بڑا تو محترم ہے، بڑا تو اچھا ہے، لیکن سن لے ایک مومن کی عزت، اس کی حرمت، اس کی عزت کو پامال کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم سے زیادہ محترم ہے، وہ مکرم ہے۔ اسی طرح سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی ایک روایت ہے جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر، جس میں صحیح حدیث کا الگ مکمل وضاحت ہے، اس کے اندر ایک حدیث لاتے ہیں کیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ سود کے 72 شاخ ہیں، سود کے 72 دروازے ہیں، اس میں سب سے ادنا شاخ، سب سے ادنا دروازہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے جمع کرے۔ سب سے ادنا، سب سے برا، سب سے بدترین شاخ کیا ہے کہ ایک شخص اپنی مومن بھائی کی بے عزتی کرے، اس کی پامالی کرے، اس کے بد احترامی کرے، یہ سب سے برا سود ہے اور بڑا سود ہے یہ۔ تو دیکھ لیں آپ، یہ ہے اس کی قباحتیں، یہ ہے اس کی برائیاں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اندر، اللہ نے قرآن کے اندر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جگہ جگہ اس کی مذمت بیان فرمائی ہے، اس کی قباحتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ حجرات کے اندر میں کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، اے ایمان والو، بدگمانی سے بچو، بدگمانی کرنے سے، برا گمان کرنے سے، کسی کے تعلق سے، مومن کے تعلق سے بچو، کیونکہ بعض بدگمانیاں اسمن، یہ گناہ ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ بلکہ ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ مت کرو، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کی آگ کے پیچھے مت پڑو، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کھا رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ جاسوسی ہے۔ کسی کے بھید کو لینا یہ جاسوسی ہے۔
یہ منع ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کہ اے مومنو سن لو، آپس میں کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی برائی مت کرو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی اس کی خطرناکی بیان فرماتا ہے کیا؟ اَيُحِبُّ، مثال دے کر، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ نہیں چاہتے ہو نا، تمہیں یہ ناپسند ہے تو اسی طریقے سے یہ ناپسند کرو۔ اس کی تفسیر میں علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اس مثال میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا حرام ہے، ناجائز ہے، آپ کو ناپسند ہے، اسی طرح یہ بھی ناپسند ہے، ناپسند کریں یا ناجائز ہے کہ تم کسی مومن کی آبرو ریزی کرو، کسی کی عزت کو پامال کرو۔ جس طرح آپ گوشت کھانا ناپسند کریں گے اپنے مرے ہوئے بھائی کی، اسی طریقے سے یہ بھی ناجائز ہے یا حرام ہے یا آپ ناپسند کریں کہ اس کی ہم غیبت کریں، اس کی ہم چغلی کریں، اس کی ہم برائی کو بیان کریں۔ تو اللہ نے مثال کیوں دیا؟ اس لیے مثال دیا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر میں ہے۔ یہ اتنی خطرناکی ہے اور یہ اتنی قباحتیں اس کی ہیں۔ اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیصمت۔ کیسے ہم بچیں، غیبت سے کیسے بچا جائے، اس کا ایک طریقہ، ایک حل اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھنے والا ہے، فلیقل خیر، اسے چاہیے کہ وہ خیر بات کرے، بھلائی والی بات کرے، اچھی بات کرے۔ اگر وہ اچھی بات نہیں جانتا ہے، کچھ خیر والی بات اسے علم میں نہیں ہے تو کیا کرے؟ بڑا بڑا نہیں کرے، لیصمت، خاموشی اختیار کرے۔ اگر کچھ نہیں آپ کو معلوم ہے دین کے تعلق سے، کوئی بھی بھلی بات آپ کی زبان میں نہیں آ رہی ہے، تو اس سے بہتر کیا ہے؟ بولنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بہتر ہے چپ رہو۔ تو کہیں کہیں خاموشی بھی نیکی ہے، کہیں بولنا نیکی ہے، کہیں نہیں بولنا نیکی۔ دیکھیے یہاں حدیث میں کیا ہے، جب علم ہے، خیر والی بات ہے آپ کی زبان میں، آپ کی علم میں، تب بولنا نیکی ہے۔ اگر نہیں ہے، جہالت ہے، اس کے تعلق سے علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، تو اس وقت کیا ہے؟ چپ رہنا ہی خاموشی ہے۔ یہ خاموش رہنا ہی نیکی ہے۔ یہ تو کبھی کبھی نیکی، چپ رہنا نیکی بن جاتی ہے، اور کبھی کبھی بولنا نیکی بن جاتی ہے، لیکن اس کے حالات الگ الگ ہوں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا جب بھی علم نہ ہو کسی کے تعلق سے ایسی باتیں بیان فرمانا جو آپ کے پاس علم نہیں ہے، صحیح بات کو آپ نہیں جانتے ہیں، تو خاموش رہو، یہی نیکی ہے۔ اسی طرح ترمذی ابو الزہد کی ایک حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات کس طرح ممکن ہے؟ ہم نجات کس طرح حاصل کریں، کس طرح پائیں؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائیں کہ 3 آپشنس ہیں، 3 طریقے ہیں نجات پانے کے۔ کیا؟ پہلا طریقہ، املک علیک لسانک، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو قابو میں رکھو۔ املک علیک لسانک، اپنی تو زبان کا مالک بن جا۔ املک مانے مالک بن جانا، اپنی زبان کا مالک بن جا۔ کیا مطلب؟ تمہاری زبان تمہارے قابو میں ہو، کنٹرول میں ہو۔ اور کیا ہے؟ وَلْيَسَعْ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ کیا مطلب؟ وقت ملے، فراغت ہو آپ کے پاس، مشغولیات نہ ہو، تو زیادہ وقت کہاں گزاریں آپ؟ گھر کے اندر گزاریں، باہر نہ گزاریں۔ یہ ہے دوسرا طریقہ، دوسرا آپشن۔ کیا؟ کس چیز کا؟ نجات پانے کا، کہ وَلْيَسَعْ بَيْتُكَ، اپنے گھر کے اندر آپ باقی رہیں۔ تیسرا کیا ہے؟ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر روئیں۔ جب بھی آپ کو یاد آ جائے پچھلی حالات، پچھلی ماضیاں آپ نے کیا کیا ہے، تو کبھی کبھی رو دیا کریں، کبھی کبھی آپ۔ یہ نجات کی 3 صورتیں ہیں، املک علیک لسانک، اپنے زبان کو قابو میں رکھو، اور وَلْيَسَعْ بَيْتُكَ، زیادہ تر گھر میں وقت گزارو، اور وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور کبھی کبھی جب یاد آ جائے تو گناہوں کو یاد کر کے رو دیا کرو۔ یہ ہے طریقہ نجات پانے کا۔ اس میں سے کیا ایک ہے؟ زبان کو قابو میں آپ کو رکھنا ہے۔
ہر بات نہیں بیان کرنا ہے، جب مکمل تحقیق ہو جائے جو صحیح طریقہ ہے بات کو بیان کرنے کا تو وہی طریقہ اپنایا جائے۔ زبان کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا اس کے تم مالک بن جاؤ، اس کے قابو میں رکھو۔ اسی طرح ایک ابو داؤد کتاب الادب کی ایک حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عورة أخيه يتبع الله عورته۔ کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگ جس نے ایمان تو لے آئے، زبان سے اقرار کر لیا لیکن ابھی تک ایمان اس کے دل میں داخل ابھی ہوا نہیں ہے، تو ایسے وہ لوگ لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت مت کرو، اس کی برائی بیان مت کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور اس کے پوشیدہ باتوں کے پیچھے مت لگو، اس کی ٹوہ مت لگاؤ، جاسوسی مت کرو۔ اور آگے اللہ کے نبی بیان فرماتی ہیں کہ جو شخص کسی کی ٹوہ لگائے گا، اس کے پیچھے پڑے گا، اس کی پوشیدہ باتوں کو جاننا چاہے گا کہ کیا چیز ہے، جاننا چاہے گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں جو ایسا کرے گا، کسی کے پیچھے لگ جائے گا، اس کی پوشیدہ باتوں کو جاننا چاہے گا، اس کی غیبت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی پوشیدہ باتوں کو ظاہر کر دے گا، اس کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے لگ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بالکل اندرونی بات کو، خفیہ بات کو اللہ ظاہر کر دے گا، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی پوشیدہ بات کو ظاہر کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں اس کے ذلیل خوار کر دے گا۔ یہ کتنی بھیانک چیز ہے کہ کسی کے پیچھے پڑیں گے ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیچھے پڑ جائے گا۔ یہ مت سوچیے آپ اس کو ذلیل کر دیں گے ہم، اس کو یہ کر دیں گے ہم، اس کو نیچے کرا دیں گے ہم، تو نہیں، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے آپ کو، تو اللہ بھی آپ کے پیچھے پڑ جائے گا، اور آپ کی پوشیدہ بات، آپ کی خفیہ بات جو لوگ جانتے نہیں ہیں، جو انسان جانتے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرا دے گا، جنوا دے گا سارے لوگوں کے سامنے۔ تو یہ اس کی خرابی ہے کہ اس کی ہلاکتیں ہیں، ایسا ہوگا۔ اسی طرح ابو داؤد کتاب الادب کی ایک حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ جس نے کسی مومن کی غیبت کر کے ایک لقمہ بھی حاصل کیا، ایک نوالہ بھی حاصل کر لیا، مطلب کیا؟ کسی کی غیبت کرنے گیا کسی کے پاس تاکہ ہم اس کے سامنے بڑے ہو جائیں، وہ چھوٹا ہو جائے، اس نیت سے گیا ہے کسی کی غیبت کرنے کے لیے کہ ہم بڑے ہو جائیں اور وہ چھوٹا ہو جائے اگلا انسان، کیوں؟ تاکہ ایک نوالہ مل جائے، دنیا کی چیزیں مل جائیں، کچھ مفاد مل جائے، کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، کچھ منصب کرسی حاصل ہو جائے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ جب تم کسی کی غیبت کر کے ایک نوالہ حاصل کرو گے، ایک لقمہ لو گے کھانے کے لیے، یا عزت احترام کو حاصل کرو گے، یا کچھ بھی مسئلہ ہو دنیاوی چیز کا، عہدہ ہو، منصب ہو، کرسی ہو، جو بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح جہنم میں آپ کو کھلائے گا نوالہ۔ جس طرح آپ حاصل کریں گے آپ اس کی عزت کو مجروح کر کے، اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں آپ کو ایسا کرے گا۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے یا کہیں جا رہے تھے، اچانک ایک بدبودار ہوا چلی۔ کیا ہوا؟ اچانک ایک بدبودار ہوا چلی، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ بدبودار ہوا کیسی ہے؟ بولا نہیں جانتے ہیں۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدبودار ہوا ان لوگوں کی ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں، اس کے پیچھے پڑتے ہیں، اس کی عزت کو پامال کرتے ہیں، یہ انہیں کی بدبودار ہوا چل رہی ہے۔ اسی طرح طبرانی کبیر کی ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سارے صحابہ، سارے ساتھی اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اللہ کے نبی کے مجلس سے ایک آدمی اٹھ کر چلا گیا، ایک شخص اٹھ کر مجلس سے نکل گیا۔ تو جو آدمی نکلا تو ایک شخص جو بیٹھا ہوا تھا اس کے تعلق سے ایسی جملہ آمیز بات کہی جو اس سے بری لگی، اللہ کے نبی کو بری لگ گئی بات۔ کس کے بارے میں؟ ایک وہ آدمی جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کس کے بارے میں کہا؟ جانے والے شخص کے بارے میں کہا، ایک بری بات بول دی، توہین
آمیز بات کہہ دی تو اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ خلال کر لو، خلال کر لو، گوشت لگا ہے خلال کر لو۔ بولے خلال کیوں کروں میں؟ صحابی نے پوچھا خلال میں کیوں کروں، میں نے گوشت تو کھایا ہی نہیں ہے، میں نے کچھ بھی گوشت نہیں کھایا، خلال کرنے آپ مجھے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولا اس وقت اللہ کے نبی نے کہا انکا اکلتا لحم اخیکا، تم نے ابھی اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، مطلب غیبت کیا ہے۔ ابھی جو شخص اٹھ کر چلا گیا تم نے اس کے بارے میں کیا بات بولی، غلط جملہ بول دیا، تو غیبت کرنا اپنے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر میں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے کہا اس آدمی سے تم خلال کر لو، اپنی دانت کو خلال کرو، تمہارے دانت میں گوشت پھنسے ہیں، گوشت لگے ہوئے ہیں۔ یہ اتنی خطرناکی ہے، دیکھ لیں آپ، لیکن ہلکے میں لیا جاتا ہے۔ آج تو عام خواص لوگ بھی غیبت میں مبتلا ہیں، اور یہ بھی بات جان لیں آپ، غیبت صراحتاً نہیں اشارتاً بھی ہو سکتا، صرف ضروری نہیں کہ غیبت کریں آپ، ہاں وہ آدمی ایسا تھا یا وہ آدمی ایسا تھا، نہیں وہ خراب تھا، یہ تو وضاحتاً ہے ہی ہے، اشارتاً کنایتاً بھی منع ہے۔ جیسے ایک مثال لے لیجیے آپ، کنایتاً اشارتاً غیبت کرنا بھی منع ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں یہ کہا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، یہ تو ایسی ہیں، وہ تو ایسی ہیں، قد ان کا مطلب کہ مراد قد تھا، قد کے اعتبار سے وہ چھوٹے ہیں، وہ چھوٹی ہیں، اور میں تو بڑی ہوں، مطلب ان کا مطلب یہ کہنے کا تھا وہ قد کے لحاظ سے ذرا سا کم ہیں، پست ہیں۔ کون؟ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، حضرت عائشہ اپنی پیاری محبوب بیوی سے کیا کہا، اے عائشہ سن لو، تم نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے، ایک جملہ ایسا کہہ دیا ہے، اگر اس جملے کو سمندر میں ملا دیں تو بالکل وہ کھارا ہو جائے۔ وہ جملہ اگر ملا دیا جائے سمندر کے پانی میں تو وہ سمندر کا پانی پورا کھارا ہو جائے، خراب ہو کر رہ جائے۔ دیکھیں آپ، زیادہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، بس یوں کہا کہ وہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سا پست قد کی ہے، کچھ یہ نہیں بولا کہ وہ خراب ہیں یا وہ ایسی، کچھ بھی ایسی جملہ نہیں ہے، بس اشارتاً تھا۔ تو اشارتاً بھی کرنا گناہ کبیرہ ہے، اشارتاً کنایتاً یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ وضاحت تو ہے ہی ہے، صراحتاً کرنا تو گناہ کبیرہ ہے ہی ہے، اشارتاً کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، خطرناکی اس کی ہے کہ کسی طرح بھی ہم کسی کی غیبت نہ کریں۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے انجام کے تعلق سے یہ بات بیان فرمائی ہے، جیسا کہ ابو داؤد کتاب الادب کی ایک حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مررت لما عرج بی مررت بقوم لهم اسفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم۔ کیا اللہ کے نبی بیان فرماتے کہ جب مجھے معراج کرائی گئی، جب میں معراج میں گیا تو میرا گزر ایک ایسے قوم کے پاس سے ہوا، ایک ایسے لوگوں کی جماعت کے پاس سے ہوا کہ جس کے ناخن تانبے کے تھے، جس کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور سینے کو نوچ رہے تھے، اس کے گوشت کو نوچ رہے تھے۔ تو میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ یأکلون لحوم الناس، جو لوگوں کے گوشت کو کھاتے تھے، مراد غیبت کرتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور لوگوں کی عزت کو پامال کرتے تھے، برسر عام بیان کرتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں، یہ اس کا انجام ہے۔ اسی طرح اس کے انجام کے تعلق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گزر رہے تھے، جا رہے تھے، تو ان کا گزر دو قبرستان کے پاس سے ہوا، تو اللہ کے نبی نے کہا انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے بھی وضاحت کر دی اللہ کے نبی نے، اور یہ بھی کہا کہ ان دونوں کو عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے دیا نہیں جا رہا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بچنا آسان تھا، بچنا آسان تھا لیکن انہیں بچا نہیں۔ وہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک شخص کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے کہ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، کہ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹے سے بچتا نہیں تھا، پیشاب کرتا تھا اس سے بچتا نہیں تھا، احتیاط برتتا نہیں تھا، اس لیے عذاب ہو رہا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ وَيَمْشِي بَيْنَ النَّاسِ بِالنَّمِيمَةِ،
کہ وہ لوگوں کے درمیان چغلی کیا کرتا تھا. چغلی تو دیکھ لیں غیبت چغلی میں ذرا سا فرق ہے, دونوں ایک ہے لیکن ذرا سا فرق ہے غیبت چغلی کے اندر میں. غیبت کا معنی کیا ہے کہ اپنے بھائی کا ذکر اس کے پیٹھ پیچھے اس انداز سے کرنا کہ اسے برا محسوس ہو, یہ غیبت. اور چغلی میں ذرا سا فرق ہے, کیا ہے کہ یہاں کی بات وہاں, وہاں کی بات یہاں, دونوں طرف سے مطلب کی بات کو ملا دینا, یہاں کی بات کو وہاں لے جانا, وہاں کی بات کو یہاں لے کر آنا. کیوں؟ فساد کی وجہ سے, تاکہ لوگ لڑ جائیں, جھمیلا ہو جائے. غیبت میں ایسا نہیں ہوتا بس یک طرفہ بات ہوتی ہے, بس بیان کر دیا, اس میں مقصد یہ نہیں ہوتا ہے بس بیان کر دیا اس کی برائی بس ہو گئی, لیکن اس میں مقصد ہوتی ہے کہ نہیں وہ دونوں آپس میں لڑ جائیں, دونوں جماعت, دونوں فریق. یہ غیبت اور چغلی میں فرق ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جو دوسرا جو عذاب دیا جا رہا ہے دوسرے آدمی کو بن نمیمہ, چغلی کی وجہ سے. تو غیبت چغلی میں ذرا سا فرق ہے. کبھی کبھی ایسا ایک ہو جاتا ہے غیبت کرنے کی وجہ سے, غیبت کریں گے آپ, مراد یہ ہوگا, مقصد یہ ہوگا کہ ہم اس کے مقام کو گھٹا دیں, یا لوگ اس کی نظر میں یہ لوگ برا بن جائے, یا پھر یہ آدمی برا بن جائے, تو یہ بھی چغلی میں شامل ہو جائے گا. تو غیبت چغلی ایک ہے, کبھی کبھی ذرا سا فرق ہو جاتا ہے, لیکن دونوں کو ایک مان لیں آپ. تو اس سے پتہ یہ چلا اس کا انجام یہ ہوتا, قبر میں عذاب دیا جاتا ہے, اور اس طرح اس کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دکھلا دیا معراج کے موقع پر. یہ اس کے انجام ہے, یہ اس کی خطرناکیاں ہیں. ابھی بھی انشاءاللہ کچھ باتیں اس کے باقی ہیں, انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ بیان کریں گے ہم کہ غیبت کے اسباب کیا ہیں, غیبت کیوں انسان کرتا ہے, اس کے اسباب انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے. اسی طرح غیبت سے کیسے بچیں ہم, کیسے پرہیز کریں ہم, اس کے بھی اسباب انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. اسی طرح وہ کون سی غیبت ہے جو جائز ہے, کچھ غیبت صورتیں جس کی جائز ہیں, وہ حلال ہے کر سکتے, لیکن کب کب ہیں انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی آئندہ کریں گے ہم. اسی طرح غیبت سننا کیسا ہے, غیبت جب کی جائے آپ کے سامنے تو اس کا حل کیا ہے, کیا کریں آپ, یہ ساری صورتیں, یہ ساری شکلیں انشاءاللہ آئندہ ہم بیان کریں گے ہم. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.